بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ الانفطار نمبر 82۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ الانفطار نمبر 82 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ دنیا میں 2 انقلابات اور ایک مرنے کے بعد انقلاب کے بارے میں ہم سورۃ الملک کے ابتدائیہ میں وضاحت سے بیان کر آئے ہیں۔ یاد دہانی کے لیے دوبارہ ملاحظہ فرما لیا جائے تو مفید رہے گا۔ ابتدائیہ، آخری پاروں کی صورتوں میں اسلامی انقلاب کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خارجی کائنات یعنی ہماری زمین، سورج، چاند، ستارے اور دیگر کروں کے متعلق بھی یہ بیان ہو، کیونکہ کائنات کی ایک مدت مقرر ہے۔ سورہ 39 آیت نمبر 5۔ کائنات ازلی و ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب اس نے ختم ہو جانا ہے۔ قرآن میں یہ کچھ بھی نظر آتا ہے کہ ایک دن کرے پھٹ جائیں گے، آپس میں ٹکرا جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے۔ ان کو ہم قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں، جو قیامت برپا ہونے سے قبل کائنات میں وقوع پذیر ہوں گی۔ لیکن قرآن نے آگے سورت میں جس انداز سے بات کی ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ قرآن نے یہ کسی دور میں آنے والے اسلامی انقلاب کی علامات بتائی ہیں کہ اس زمین پر اس قسم کے واقعات ہوں گے، تو اس کے بعد اسلامی انقلاب آئے گا اور پھر اسی دنیا میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ خدا کے قوانین کی حکمرانی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آج ہر طرف ظلم و فساد ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر شخص کو اسی دنیا میں اس کے عمل کا یا انسانوں کے مجموعی عمل کا نتیجہ مل رہا ہے۔ قرآنی نظام عدل یہ ہے کہ اس میں کسی پر بھی کسی قسم کا جور و استبداد نہیں ہوگا، ہر بات اس کے اپنے عمل کے نتیجے کے مطابق ہوگی۔ لہٰذا سورت کی آیات میں ایسے الفاظ بھی آئے ہیں جن سے مراد خارجی کائنات کے اندر آنے والا کوئی طبعی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے سورہ تکویر کی آیات میں شہادات کے بعد اب اس سورت میں یہ بات کہی ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور پھر آگے آیا ہے کہ انسان اپنے اپنے عمل کا صحیح نتیجہ سامنے پائے گا۔ ٹھیک ہے کہ اعمال کا صحیح نتیجہ اخروی قیامت میں بھی سامنے آئے گا، اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن نتائج کو صرف اخروی قیامت پر نہیں اٹھا رکھا جا سکتا، بلکہ جب اور جہاں بھی اس دنیا میں خدا کے قوانین کے مطابق معاشرہ اور نظام عدل تشکیل پائے گا تو اس کی پہلی علامات عدل ہوگا، دھاندلی نہیں ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم کے آخری پاروں میں اسی قرآنی انقلاب کے وسیع پیمانے پر برپا ہونے کی بات معلوم ہوتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھوٹے پیمانے پر برپا ہوا تھا، جس میں عدل تھا، انصاف تھا۔ قیامت سے قبل خارجی کائنات میں آنے والے انقلابات اور واقعات میں انسانیت کے لیے کوئی سبق و عبرت نہیں ہے، اس لیے رونما ہونے والے واقعات کے مجازی معنی لیے گئے ہیں۔ لیکن جو حضرات لغوی معنی کو ترجیح دینا چاہیں تو وہ قرآن کریم کے کسی بھی ترجمے والے نسخے میں دیکھ لیں۔ بہرحال اتنی بات یاد رہے کہ عربی زبان میں لغوی کے ساتھ مجازی معنی بھی ہوتے ہیں، اور عرب مجازی معنی بڑی وسعت سے لیتے ہیں۔ ہر صاحب علم جانتا ہے کہ بلند حقائق کو تو بیان ہی الفاظ کے مجازی معنی میں کیا جا سکتا ہے، کسی کی بہادری کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان کرنے کے لیے مجازی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ مثلا اس کی بہادری کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو شیر ہے، شیر۔ ایسا کہنے سے کوئی شخص جانور شیر نہیں ہو جاتا، بلکہ محسوس طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص شیر کی مانند بہادر ہے۔ اسی طرح شرم کو محسوس انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان کرنے کے لیے کسی محسوس شے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مثلا میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، یا مجھے اتنی شرم آئی کہ کہیں ڈوب مرنے کے لیے پانی بھی نہ ملا، نہ تو میں پانی کا گلاس یا گھڑا بنا اور نہ ڈوبنے سے مرنا مراد ہے۔ پانی اور ڈوب مرنا شرم کی محسوس کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ شرم میں انسان کو پسینہ آتا ہے، اور اتنی شرمائی کے ڈوب مرنے کو جی چاہتا تھا۔ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اور وہ جو بسیط حقائق ایبسٹریکٹ ٹروتھ ہیں
یعنی جو حقائق محسوس شکل میں سامنے نہیں آ سکتے ان کو محسوس مثالوں، تشبیہات اور استعاروں میں قرآن بیان کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ یہ ایک تشبیہ ہے، ایک مثال ہے جو ہم نے دی ہے، اس سے تم عبرت حاصل کرو۔ اس نے کہا ہے کہ تمثیلی انداز کی بات کو تمثیلی ہی رہنے دینا، یعنی سچ مچ کا شعر نہ سمجھ لینا۔ مجازی معنی لینے سے قرآن کا پیغام سمجھ میں آتا ہے، اس لیے نیچے مجازی معنی لیے گئے ہیں اور یا کے ساتھ لغوی معنی بھی دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 1۔ اذا السماء انفطرت، ایک دور آئے گا جب بڑے بڑے سرداران کی قوت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی یا فضا میں پھیلی ہوئی توانائیاں پھٹ جائیں گی۔ آیت نمبر 2۔ واذا الكواكب انتثرت، اور جب چھوٹے چھوٹے سرداروں کی قوت بکھر جائے گی یا ستارے منتشر ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 3۔ واذا البحار فجرت، اور جب سمندروں یا دریاؤں میں آمد و رفت تیز ہو جائے گی یا سمندر بہہ پڑیں گے۔ آیت نمبر 4۔ واذا القبور بعثرت، اور جب زمین کے خزانوں کو کھود کر نکالا جائے گا، سورہ 100 آیت نمبر 9، یا جب قبروں کے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 5۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، تب قانون خداوندی کی حکمرانی قائم ہو جائے گی اور ہر شخص اپنے اگلے پچھلے تمام اعمال کے نتائج کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لے گا۔ اوپر سورہ 82 آیات 1 تا 5 میں اسلامی انقلاب کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خارجی کائنات مثلا زمین، سورج، چاند اور ستاروں کے متعلق یہ ہو، کیونکہ قرآن نے کائنات کے متعلق کہا ہے کہ یہ ایک متعین میعاد تک چل رہے ہیں، انہوں نے ایک دن ختم ہونا ہے، سورہ 39 آیت نمبر 5۔ لیکن قرآن نے جس انداز سے آگے بات کی ہے اس سے نظر آتا ہے کہ قرآن نے یہ کسی دور کے آنے والے انقلاب کی علامات بتائی ہیں کہ اس زمین پر اس قسم کے واقعات ہوں گے، تو اس کے بعد اسلامی نظام آئے گا، اور اس انقلاب کی بنیادی چیز عدل ہے۔ ہر انسان کا ہر عمل وہ نتیجہ پیدا کرے گا جو اس کے عمل کو پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ سے خارجی کائنات میں آنے والا کوئی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے اسی صورت میں آگے کہا ہے کہ پھر انسان اپنے عمل کا صحیح نتیجہ سامنے پائے گا۔ انسان کے اعمال کا صحیح نتیجہ یوم الدین یعنی نظام خداوندی میں بھی سامنے آئے گا، اور اخروی قیامت میں بھی۔ اخروی قیامت پر ہمارا ایمان ہے کہ وہاں نتائج اس طرح سامنے آئیں گے، لیکن قرآن اسی صورت میں کہہ رہا ہے کہ اسی دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ جس میں عدل ہوگا، دھاندلی نہیں ہوگی، کوئی شخص کسی کا دبیلو نہیں ہوگا۔ اس لیے اس صورت کے الفاظ کے لغوی کے بجائے مجازی معنی میں انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ آیت نمبر 6۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا وہ کون سی چیز ہے جو تجھے خدا کے واجب التکریم نظام ربوبیت کے متعلق دھوکے میں رکھ رہی ہے اور اس کی خلاف ورزی کی جرت دلا رہی ہے۔ آیت نمبر 7۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، کیا تم اس خدا کے نظام ربوبیت کی مخالفت کر رہے ہو جس نے تمہیں اپنے قانون تخلیق کے مطابق مختلف تخلیقی مراحل سے گزار کر تمہارے حشو و زوائد کو الگ کر کے تمہارے اندر نہایت عمدہ توازن اور اعتدال پیدا کر دیا ہے، سورہ 95 آیت 4۔ آیت نمبر 8۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اس کے بعد اپنے قانون مشیت کے مطابق تمہیں مناسب پیکر عطا کر دیا، سورہ 59 آیت نمبر 24۔ آیت نمبر 9۔ کلا بل تکذبون بالدین، سوچو کہ تم خدا کے قانون مکافات کو جھٹلاتے ہو، لیکن تمہارے جھٹلانے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ الدین دنیا و آخرت میں وہ دور ہے جس میں تمام امور کو قوانین خداوندی کے مطابق طے کیا جائے گا۔ آخرت میں تو اعمال کا نتیجہ خدا کے قوانین کے مطابق برآمد ہوگا ہی، لیکن اسی دنیا میں قوانین خداوندی کے مطابق نظام قائم ہو جائے تو پھر اس دنیا میں بھی اعمال کے ٹھیک ٹھیک نتائج نکلیں گے۔ آیت نمبر 10۔ وَإِنَّ
علیکم لحافظین، اس نے یقیناً تم پر محافظ مقرر کر رکھے ہیں۔ آیت نمبر 11۔ کراما کاتبین، وہ محافظ نہایت معزز اور امین ہیں۔ اور آیت نمبر 12۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو انہیں اس سب کا علم ہوتا ہے، وہ قانون مکافات کے تحت ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین کہہ کر خدا نے تشبیہاً اپنے قانون مکافات کو سمجھایا ہے۔ قرآن کے انداز کو تمثیلاً و تشبیہاً سمجھا جائے گا، ورنہ خدا کے قانون مکافات کی روح سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی لکھنے والا ہو، کوئی ساتھ پہرا دینے والا ہو، تب ہی لوگ گرفت میں آ سکیں گے۔ یہ تو ہمارے ہاں کے دنیاوی نظام میں ہوتا ہے۔ خدا نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسانی سطح پر اپنے قانون مکافات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ہر انسان کے کندھوں پر 2 فرشتے ہوتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور وہ لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کا قانون مکافات یہ کام از خود کرتا رہتا ہے۔ انسان کرامن کاتبین کے متعلق کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیا ہیں، البتہ ان کی خصوصیات بتائی ہیں کہ نمبر 1 وہ تم پر یعنی تمہاری ذات پر محافظ ہیں، نمبر 2 وہ تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے میں نہایت معزز ہیں، اور نمبر 3 وہ امین ہیں، نیز نمبر 4 ریکارڈ کرنے والے نہایت کرم بھی ہیں۔ کرم لفظ بڑا ہی جامع ہے، کسی میں انسانیت کی جتنی بھی حسنات اور خوبیاں ہونی چاہیے وہ اس ایک لفظ کے اندر آ جاتی ہیں۔ کاتبین کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی کہ نمبر 5 جو تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں۔ کرامن کاتبین غیر محسوس بات ہے تو اس کو محسوس انداز میں یوں سمجھایا کہ اس دنیا میں ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹک رہا ہے۔ سورہ 17 آیت نمبر 13۔ بس فرق یہ ہے کہ اخروی قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال نامے کو کھول دیا جائے گا۔ سورہ 17 آیت نمبر 13۔ یعنی بند کا بند نہیں رہے گا بلکہ اسے کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا لے پڑھ اپنے اعمال نامے کو اور دیکھ لے کہیں کچھ غلط تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ سورہ 17 آیت نمبر 14۔ کہا جائے گا کہ تم خود حساب لگا کر بتاؤ، تمہارا نفس یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ تمہارا انجام کیا ہو۔ سورہ 17 آیت نمبر 14۔ نفس سورہ 17 آیت نمبر 14 کا لفظ وہی ہے جسے آج علم النفس کی زبان میں پرسنالٹی یا سائیکی یا خودی کہتے ہیں۔ سارا سوال انسان کے نفس اس کی ذات کا ہے جس پر انسان کے اعمال کے اثرات کے نقوش مرتسم ہوتے رہتے ہیں۔ ان نقوش کو ہر انسان مرنے کے بعد اپنے ساتھ اخروی زندگی میں لے جائے گا، اور یہ نقوش وہاں منشوراً سورہ 17 آیت نمبر 13 ہو جائیں گے، یعنی کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اعمال کی روح سے انسان کا کیا حشر ہو اس کا بھی فیصلہ انسان کا نفس خود ہی کرے گا۔ یہ ہے خدا کا قانون مکافات اور اس کا طریقہ کار۔ سمجھانے کے لیے کرامن کاتبین کہا کہ وہ لکھتے ہیں، لہٰذا لگتا ایسا ہے کہ جو مخفی انسانی قوتیں انسانی اعمال کے اثرات کے نقوش کو انسانی ذات، نفس یا خودی پر مرتسم کرتی ہیں ان کو کرامن کاتبین کہا گیا ہے۔ انسان کا ہر محسوس و غیر محسوس عمل یعنی محسوس اعمال، خیال، خواہش، ارادہ اور آرزو تک کا بھی انسان کی ذات پر اثر پڑتا ہے۔ یہی وہ انسان کے نقوش ہیں جو مرنے کے بعد ساتھ جائیں گے اور وہاں ابھر کر سامنے آ جائیں گے۔ انسانی ذات ہی نے نتائج کو بھگتنا ہوگا۔ انسان کی ذات جسم کے مرنے سے نہیں مرتی، وہ باقی رہتی ہے، اور ذات ہی کے اوپر کرامن کاتبین محافظ مقرر ہیں۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے تمثیلاً کچھ ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت کا سا انداز ہوگا۔ عدالت ہوگی، خدا جج کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوگا، ملزم پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لائے جائیں گے، گواہ بلائے جائیں گے، کیونکہ انسان اخروی زندگی سے متعلق کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے سمجھانے کے لیے دنیا میں عدالتوں، گواہوں اور مجرمین کی مثال دی جو ہمارے روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ آیت نمبر 13۔ ان الابرار لفی نعیم، قانون مکافات کی روح سے جو لوگ انسانی زندگی میں وسعت اور کشاد پیدا کرتے ہیں وہ آسائشوں میں رہیں گے۔ قرآن کے مطابق انسانوں کے 2 ہی گروہ ہیں، ایک جہنمی، دوسرا جنتی۔ جب حساب کتاب ہوگا تو ابرار لوگ نعیم میں ہوں گے۔ ابرار کا مادہ بے رے ہے جس کے معنی ہے وہ انسان جن کے دلوں میں دوسرے انسانوں کے متعلق وسعت، فراخی اور کشادگی ہو۔ ابراریت میں انسان نہ صرف دوسروں کے متعلق اچھا سوچتا ہے بلکہ اپنی محنت کی کمائی کو بھی دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کھلا رکھتا ہے۔ نعیم اس کا مادہ نون
عین میم ہے۔ انسان کی ضرورت کی ہر قسم کی آسائشیں اور نعمتیں اور زندگی کی تمام خوشگواریاں وہ سب اس لفظ نعیم میں آ جاتی ہیں۔ آیت نمبر 14۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ قانون مکافات کی روح سے جو لوگ انسانی معاشرے میں اور خود اپنی ذات میں انتشار پیدا کرتے ہیں ان کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ سورۃ دعا آیت نمبر 27۔ ابرار، فاجر، نعیم اور جہیم کا مفہوم۔ ہمارے ہاں تو نیکی اور بدی کے دو ہی الفاظ ہیں، لیکن قرآن کریم میں متعدد الفاظ آتے ہیں، مثلا مومنین، متقین، مصلحین، محسنین، جن کا ہمارے ہاں ترجمہ نیک کر دیا جاتا ہے، اور مقابلے میں فاسقین، ظالمین، کفار، مشرکین، کاذبین اور فجار کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ گناہگار کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں لفظ فجار آیا ہے جس سے لفظ فاجر بھی ہے۔ قرآن میں استعمال کیے گئے کوئی سے دو الفاظ کے معنی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ عربی مترادفات میں بھی معنی کے شیڈ کا فرق ہوتا ہے۔ قرآن نے شاعری کے انداز میں یہ نہیں کہا کہ وزن پورا کرنے کے لیے کہیں مصلحین کہہ دیا، کہیں محسنین کہہ دیا، کہیں مقربین کہہ دیا، کہیں مومنین کہہ دیا اور کہیں متقین کہہ دیا۔ اسی طرح کہیں فاسقین کہہ دیا، کہیں ظالمین کہہ دیا، کہیں کاذبین اور کہیں فجار کہہ دیا۔ معاذ اللہ، یہ شاعری نہیں ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے پہاڑ کی طرح اٹل ہے، اور وہیں وہ آ سکتا ہے جہاں قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ نہیں آ سکتا۔ اگر مترادفات میں سے کوئی دوسرا لفظ رکھا جائے تو مفہوم بدل جاتا ہے۔ اس لیے مصلحین، محسنین، مقربین، مومنین اور متقین کا ترجمہ ہر جگہ نیک نہیں کر دینا چاہیے، اور مقابل میں آنے والے الفاظ کے معنی گناہگار نہیں کر دینے چاہیے۔ یہ درست نہ ہوگا۔ قرآن کے سمجھانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ متضاد چیزیں لا کر سمجھاتا ہے، جیسے یہاں ابرار لوگوں کو نعیم میں بتایا اور فجار لوگوں کو جہیم میں بتایا۔ ادب اور انشاء میں یہ بڑا بلند اسلوب ہوتا ہے کہ ایک شے کی متضاد شے کو سامنے لا کر اس کا مفہوم واضح کیا جائے، جیسے نور اور ظلمات، اندھیرا اور روشنی۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن متضاد جسٹیفیکیشن چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے لائے گا تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ اس آیت میں قرآن ابرار کے مقابلے میں فجار لایا ہے، لہٰذا جو مفہوم ابرار کا ہے اس کی الٹ معنی فجار کے ہوں گے۔ فجار ہی سے لفظ فجر ہے۔ فجر کے معنی کسی شے کو جسے مجتمع رہنا چاہیے، یعنی جسے کمپیکٹ اور انٹیگریٹڈ حالت میں رہنا چاہیے، اسے الگ الگ کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھاڑ کے رکھ دینا۔ اسی کو فسق و فجور کہتے ہیں، یعنی جو اپنے مجتمع پیکر سے باہر نکل آیا ہو۔ فجور یعنی الگ الگ کر دینا بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا جو لوگ خدا کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو چھوڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں تو یہ لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ سورۃ دعا آیت نمبر 27۔ کیونکہ پوری نوع انسانیت ایک واحد برادری ہے۔ سورۃ دعا آیت نمبر 213۔ خدا نے انسانیت کو امت واحدہ بنانے کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا تاکہ وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو پھر سے جوڑ دیں۔ سورۃ دعا آیت 213۔ آج بھی جہنمی مصائب کی بنیاد انسانیت کا قوموں میں تقسیم ہو جانا ہے۔ جب الگ الگ قوم بن جائیں تو مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے آپس میں جنگ ہوتی ہے، حالانکہ پوری انسانیت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے مسلمان مومنوں کو اٹھا کھڑا کیا گیا تھا۔ سورۃ تین آیت نمبر 110۔ لہٰذا فاجر یا فجار اس قوم کو کہا جائے گا جو انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، آپس میں تفرقے اور اختلاف پیدا کر لے۔ فجار کے مقابل ابرار آیا ہے، لہٰذا ابرار وہ ہوگا جو پوری انسانیت کو اپنے عمل سے متحد کرے۔ متحد کرنے کے عمل سے لوگوں میں کشادگی، وسعت اور قوت آتی ہے، اور جو تمام انسان ان کے تابع آ جاتے ہیں ایسے ہی لوگ ابرار ہوتے ہیں۔ ابرار لوگ چھوٹے چھوٹے دائروں سے نکل کر اپنے اندر اتنی وسعت پیدا کرتے ہیں کہ انسانیت ایک بڑے دائرے میں سما جائے۔ جس قدر زیادہ وسعت پیدا کرنے والے افراد یا قوم یا کوئی ملت ہوگی اتنی ہی وہ زیادہ ابرار ہوگی اور اتنی ہی وہ نعیم حالت میں آتی چلی جائے گی۔ ویسے بھی آخر الامر انسانیت نے امت واحدہ بننا ہے۔ سورۃ دعا آیت 213۔ قرآن فرقہ بندی کو شرک قرار دیتا ہے۔ تم کہیں مومن ہو کے پھر سے مشرک نہ بن جانا، یعنی اپنے اندر فرقے پیدا نہ کر لینا۔ سورۃ 30 آیات 31-32۔ آج ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو ناجی یعنی جنتی کہہ رہا ہے اور باقی فرقوں کو جہنمی کہہ رہا ہے، حالانکہ قرآن فرقہ بندی کو شرک کہہ رہا ہے۔ جہیم
جہنم والے لوگ وہ ہیں جن کی ترقی رک جائے، کہیں ایک مقام پر کھڑے ہو جائیں، آگے نہ بڑھ سکیں۔ جس قوم میں فجار والی بات ہوگی وہ فرقہ بندی میں بٹی ہوئی ہوگی، یہ رک جائے گی، ان کی ذات کی نشو و نما رک جائے گی۔ تو جہنم کے معنی یہ ہیں۔ آیت نمبر 15۔ يصلونها يوم الدين ظہور نتائج کے دن یا دور میں وہ فجار لوگ اپنے آپ کو جہنم میں پڑا پائیں گے۔ یصلونہا اپنے آپ کو پڑا پائیں گے کا مفہوم۔ یہاں وہی یوم الدین آیا، یعنی مکافات عمل اعمال کے نتائج۔ جب یہ لوگ اپنی روش زندگی کے نتائج کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اپنے اعمال کے نتیجے کے طور پر یہ تو واقعی رک گئے ہیں، قوموں کی صف میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، روک دیے گئے ہیں، ارتقاء رک گیا ہے۔ تو ان کا یہ رک جانا جہنم ہے۔ جہنم یا جہنم کے بارے میں تو یہ تصور ہے کہ وہاں کوئی جہنم بنی بنائی موجود ہے جس میں شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اس میں ڈالا جائے گا، اور جنت کے بارے میں یہ تصور کے باغات ہوں گے جس میں داخل کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں جنت یا جہنم میں اپنے آپ کو مدخول یا پڑا پائیں گے۔ جہنم کے گڑھے میں نہیں پھینکا جائے گا، اعمال کے نتائج جنت و جہنم کی صورت اختیار کر لیں گے۔ یہ ہے یصلونہا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوگا کیا؟ کہا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، سورہ 39 آیت نمبر 51۔ جو کچھ ناہمواریاں اور غلط کام کیے ہوں گے وہ فَأَصَابَهُمْ ہے، یعنی ان کے نتائج ان تک آ پہنچیں گے۔ فَأَصَابَهُمْ کو نمایاں کرنے کے لیے تمہارے سامنے لے آیا جائے گا، جو تمہیں گھیر لیں گے۔ تو گویا انسان کی جتنی بھی غلط کاریاں ہیں وہی جہنم ہیں، بس ان کا نمایاں ہو کر سامنے آنے کی دیر ہے۔ لیکن اہل بصیرت تو جہنم کو اس دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 16۔ وما هم عنها بغائبين اور وہ فجار لوگ جہنم کی نگاہوں سے اس دنیا میں اب بھی اوجل نہیں ہیں۔ آج بھی اس دنیا میں جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، سورہ 29 آیت نمبر 54۔ یہ پریشانیاں، مصیبتیں، زبوں حالی، مفلسی اور ناداری ہم مسلمانوں پر چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ جہنم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس وقت جہنم ہماری آنکھوں سے اوجل ہے، لیکن ظہور نتائج کے وقت نگاہوں سے اوجل جہنم کو نمودار کر دیا جائے گا، سورہ 89 آیت نمبر 36۔ لیکن اوجل جہنم کو کن لوگوں کے سامنے اس دنیا میں نمودار کر دیا جائے گا؟ فرمایا جو دیکھ سکتا ہے، سورہ 89 آیت نمبر 36۔ اہل بصیرت ہے، اندھے کو تو دنیا میں وہ بھی نظر نہیں آ سکے گی۔ آیت نمبر 17۔ وما أدراك ما يوم الدين تجھے خدا کے سوا اور کون بتا سکتا ہے کہ یوم الدین کی کیفیت کیا ہوگی؟ آیت نمبر 18۔ ثم ما أدراك ما يوم الدين یقیناً خدا کے سوا تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ یوم الدین کی کیا کیفیت ہوگی۔ لو سنو، آیت نمبر 19۔ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله یہ وہ دور ہوگا جس میں کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، نہ ہی کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کسی قسم کا اختیار و اقتدار ہوگا۔ تمام معاملات کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق ہوگا۔ مالک یوم الدین ہوگا تو ایاک نعبد بھی ہو سکے گا، اور پھر تمام اختیار و اقتدار قوانین خداوندی کا ہوگا۔ اسی صورت کی پہلی 5 آیات کے مجازی معنی سے اخذ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو یوم الدین یعنی نظام خداوندی قائم ہو جائے گا۔ اس نظام میں کوئی شخص کسی دوسرے کا دبیلو نہ ہوگا، اور اس دور میں تمام امور کا فیصلہ قوانین خداوندی کی روح سے ہوگا۔ یوم کے معنی دن بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دور، عہد یا ایج کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں یوم سے مراد دور ہے۔ اسی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے نظام زندگی کو دین کہتے ہیں۔ اسی دنیا میں نظام خداوندی کو غالب کرنے کے لیے خدا نے انبیاء رسل کو انسانوں کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بھیجا تاکہ دین الحق انسانوں کے خود ساختہ نظام آئے، عالم پر غالب آ جائے، سورہ 9 آیت نمبر 33۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ دین نے تو اسی دنیا میں غالب آنا ہے، اور یہ کہ اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، نظام زندگی ہے۔ دین کی خصوصیت بتائی گئی کہ مالک یوم الدین، سورہ 1 آیت 3۔
نظام خداوندی کے دور میں انسانوں کے اندر خدا کی حکومت ہوگی۔ دین خداوندی میں خدا خود صاحب اقتدار ہوتا ہے۔ جب تکریم انسانی اور مساوات انسانی قائم ہو جائے گی تو اس وقت الدین کا دور ہوگا۔ قرآنی نظام کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا نہ محتاج ہوگا نہ محکوم ہوگا۔ اسی کا نام مساوات انسانیہ ہے۔ خدا قرآن میں علامات اور نشانیاں بتاتا ہے کہ ایک وقت یوم الدین پھر قائم ہوگا جس میں قانون و اقتدار سب خدا کا ہوگا۔ خدا کے اقتدار ہونے سے مراد یہ ہے کہ تمام امور کے فیصلے ما انزل اللہ وحی کے مطابق طے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الانفطار اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔